ہر سال ہم پورے سال کا ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کس برج کے لیے کون سا مہینہ بہتر ہے، کس برج کو راج ملے گا، کس کو صدقات دینے چاہیے، کن کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آج پورے سال کا ہوراسکوپ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سال جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سورج کا سال ہے 2026، ایسا سال ہے جو ایک نئی شروعات کی ابتدا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے سال میں بزنس کو پرواز ملے گی اور نئے نئے قسم کے پیسے منظر عام پہ آئیں گے۔ اس سال کوشش کر کے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، بزنس کے حوالے سے جستجو فرمائیں تو مولا پنجتن پاک کے صدقے اللہ پاک آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس سال کی اہمیت اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ ایک تو یہ سال رجب کے پورے چاند کے بڑھنے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سال پیدا ہوا ہے اس کا جو پہلا دن ہے وہ ایسا دن ہے کہ پہلی تاریخ ہے، پہلا مہینہ ہے، اور 2026 کو ہم جب ملائیں گے تو وہ بھی ایک بنے گا، یعنی پہلا دریچہ تاریخ کا، پہلا دریچہ مہینے کا، اور پہلا نصب سال کا۔ تو یہ چار دریچے میں جب ایک آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے فیض سے ملے گا اور رجب کے پورے چاند کے بڑھتے ہوئے اسباب لائے گا تو یہ ایک نئی شروعات کا موڑ ہوگا۔ تمام بروج کے لیے اسباب پیدا کرے گا، تمام بروج کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تمام انسانوں کی دعاؤں کی معراج تک پہنچے گا۔ تبھی اس سال کے پہلے دن سو کے نہ گزاریے گا، تبھی اس سال کا پہلا دن جیسا آپ ہوں گے پورا سال آپ کا ویسا ہوگا۔ آپ آج سے یہ طے کر لیں کہ اس سال کا پہلا دن مجھے حاضر دماغی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گزارنا ہے۔ جیسی انرجی آپ کے وجود میں ہوگی ویسی انرجی پورے سال میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ تبھی بہتر تو یہ ہے کہ اس سال کی ابتدا فجر کی نماز سے کی جائے۔ اگر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتے ہیں تو یہ بڑا مبارک ہوگا۔ یعنی اس سال کا جو پہلا سورج اگر آپ دیکھیں گے یا اس سال کے پہلے سورج کو اگر آپ پانی دکھائیں گے یا اس سال کے پہلے سورج کی پہلی کرن اگر آپ کے وجود پہ پڑتی ہے تو یہ آپ کی ذہانت کو بڑی پرواز دے گی، آپ کو حاضر دماغی کے اسباب پیدا کر کے دے گی۔ تو کوشش کر کے اس سال وہ میرے بچے جو پوری رات جاگتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ جاگ لیں اور نماز فجر پڑھ کے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سوئیں۔ اور وہ میرے بچے، وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو جلدی سوتی ہیں تو وہ کوشش کر کے کہ اس سال فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک آسمان میں سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک جاگے رہیں۔ تو یقین رکھیں آپ کو ایسے اسباب، ایسی خوشیوں کے راستے پورے سال میں ملیں گے جو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ اگر سورج طلوع ہوتے وقت نصر من اللہ و فتح قریب کو 700 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اپنے پورے سال کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ سال کے پہلے دن اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی دربار میں دعا مانگیں کہ مولا یہ پورا سال ہمارے گھر کے لیے مبارک ہے، تو آپ کے لیے غیبی اسباب کے ساتھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سال کے پہلے دن بھول کے بھی اپنے گھر کو میلا نہ رکھیے گا۔ سال کے پہلے دن اپنے دروازے کو صحیح طرح سے بند کیجیے گا اور ہر دروازے پہ اللہ کا نام انگلی سے لکھیے گا۔ سال کے پہلے دن ہرمل کی دھونی ضرور دیجیے گا، اور ہرمل کے ساتھ اگر تھوڑی سی کلونجی اور لونگ بھی دھونی کے وقت دیتے ہیں تو یہ برکت کے اسباب کو پیدا کرے گا۔ سال کے پہلے دن پیلا لباس ضرور پہنیے گا کیونکہ یہ سورج کا سال ہے تو سورج کی برکت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو پیلا لباس پہنیں گے یا سونا پہنیں گے، سونے کی چین ہو، سونے کا کڑا ہو، سونے کی انگوٹھی ہو تو وہ آپ کے لیے بہت اسباب پیدا کرے گا۔ سیدھے ہاتھ میں سونا پہنیں گے تو برکت دولت آپ کو ملے گی، الٹے ہاتھ میں سونا پہنیں گے تو آپ مدد کرنے والے بنیں گے، آپ کی وجہ سے دوسروں کو مدد ملے گی۔ اور اگر اپنے گلے میں سونا پہنیں گے تو اللہ پاک کے فضل سے آپ کو راج ملے گی اور جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ اگر سونا نہیں ہے آپ کے پاس تو گولڈن رومال پہنیں یا گولڈن کوئی رومال اپنی جیب میں رکھیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ اس سال کے پہلے دن اگر 7 دانے گندم کے سبز کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا، جو آنے والے پورے سال میں رزق کے اسباب پیدا کرے گا۔ یہ سال بہت اہم ہے کیونکہ اس سال کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال میں کوشش کر کے پہلے دن آپ 4 چراغ ضرور جلائیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ تو پورا سال آپ حادثات سے محفوظ ہوں گے، پورا سال آپ نظر بد سے محفوظ ہوں گے، پورا سال آپ غیبی اسباب کے ساتھ رزق حاصل کریں گے، پورا سال گھر میں سکون کے اسباب قائم ہوں گے۔ ہمارے فیصلے ہمارے نصیب کو تحریر کرتے ہیں، ہماری عادتیں ہمارے مقدر کو تحریر کرتی ہیں۔ جیسی ہماری عادتیں ہوں گی، جیسے ہمارے فیصلے ہوں گے، ویسا ہمارا نصیب ہوگا۔ اگر ہم اپنی عادتوں کو خوبصورت کریں گے تو یقین رکھیں ہماری زندگی بہت ہی آسان ہوگی۔ اس سال کوشش کر کے اپنی عورتوں کو نہ رلائیے گا، اور خصوصاً سال کا جو پہلا دن ہے اس میں جتنا ہو سکے محبت و امن کے ساتھ رہیے گا۔ سال کے پہلے دن اگر آپ کا چہرہ مسکرائے گا تو آنے والے پورے سال میں آپ کو مسکراہٹ و خوشیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ سال کے پہلے دن اگر آپ غصہ کریں گے، لوگوں سے تلخ کلام ہوں گے، تو آنے والے پورے سال میں آپ کو اختلافات کی راہیں بچتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ سال کا جو پہلا دن ہے وہ عام سال نہیں بلکہ ایک نئے خاص سال کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو ضرور خیال رکھیے گا اس سال کے پہلے دن میں ایک خاص عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ گھر کی چھت پہ چلے جاتے یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے جہاں سورج کی روشنی آتی ہے تو پاؤں پانی میں رکھیں، دوپہر کے وقت کریں، زوال سے پہلے یہ عمل۔ پاؤں پانی میں رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیں اور بے علیین بے علیین بے علیین بے علی، یعنی 3 مرتبہ بے علیین، چوتھے مرتبہ بے علی پڑھیں، اور پھر اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگیں کہ مولا آج سال کا پہلا دن ہے اور یہ سال سورج کا سال ہے، میں نے پانی میں اپنے پاؤں رکھے ہیں تاکہ میری تمام نحست کو ختم کر اور سورج کی روشنی میں بیٹھا ہوں تاکہ میری وجود میں ایسی طاقت پیدا کر کہ جہاں جہاں جاؤں توجہ کا مرکز بنوں، ویسے فیصلے کروں جس میں میری کامیابی و خوشحالی چھپی ہوئی ہے۔ پھر دعا مانگ کے جیسے ہی آپ دن کا آغاز کریں گے تو پورا سال آپ کا خوشیوں والا ہوگا اور پورا سال جہاں جہاں جائیں گے کامیابی اور عزت پائیں گے، کیونکہ یہ سال سورج کا سال ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سال میں انسانوں میں میں زیادہ ہوگی، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہے گا، ہر کوئی آگے نکلنا چاہے گا، اس لیے کوشش کر کے اس سال میں زبان کو میٹھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا اور صدقہ اور خیرات زیادہ کیجیے گا۔ اگر دامن میں وسعت کم ہے تو روز تھوڑی سی گندم پرندوں کے لیے، ثابت گندم اپنے گھر کی چھت پہ رکھتے ہیں تو یہ اس سال کا بہترین صدقہ ہوگا جو آپ کے رزق میں بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ اس سال اگر پانی مستحق لوگوں کو پلاتے ہیں یا اپنے والدین کو اٹھ کے پلاتے ہیں یا گھر کی چھت پہ پرندوں کے لیے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی تمام ایموشنل احساسات سے جڑی ہوئی غلطیوں سے، نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا اور نظر بد بھی کبھی آپ پہ جلدی نہیں آئے گی۔ اگر سال کے پہلے دن آپ مٹی اپنے سر سے 7 مرتبہ سیدھی طرف 7 مرتبہ الٹی طرف گھما کے کسی ویران جگہ پہ چھوڑ دیتے تو یہ بھی نحست کے اختتام کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ سال کے پہلے دن اگر آپ کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلتے ہیں تو یہ بھی پوری نحست جو پچھلے سال کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سال کے پہلے دن اگر لیموں کے ساتھ 2 مرچ سبز اپنے دروازے پہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں، پہلا دروازہ وہاں پہ ٹانگ دیتے ہیں تو یہ بھی نحست کے اختتام کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اس سال کے پہلے دن اگر آپ زمین پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر 3 مرتبہ بے علیین بے علیین بے علیین بے علی پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگتے ہیں کہ مولا اس پوری زمین کو میرے لیے خوشحال رکھ تاکہ یہ پورا سال میرے لیے مبارک گزرے، تو اللہ کے فضل سے یہ زمین آپ کے لیے اسباب بچھانا پیدا کرے گی۔ یہ سال علم کا سال بھی ہے، یہ سال محبت کا سال بھی ہے، یہ سال راج کا سال بھی ہے، یہ سال دولت کا سال بھی ہے، یہ سال اسباب پیدا کرے گا، یہ سال آپ کے لیے نئے نئے رشتے لائے گا، یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھولے گا۔ تبھی اس سال کے پہلے دن کو آپ بہت ہی خوشی اور یقین اور اطمینان کے ساتھ اور خصوصاً اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریے گا۔ مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کے گھر میں سکون قائم ہوگا۔ اس سال کے پہلے دن سورہ رحمان ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اگر نعمتوں کا ذکر جو اللہ نے آپ کو عنایت کی ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں، ان کا ذکر کریں گے تو پورے سال میں نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس سال کے پہلے دن میڈیٹیشن کرتے ہیں یا کچھ دیر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں اور ناک سے بڑی سانس لیتے ہیں، منہ سے سانس چھوڑتے ہیں اور ایک ایک نعمت کو گنتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کان دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زبان دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، وجود دیا، انسان بنایا، محمد و آل محمد کی محبت دی۔ تو پھر اس کے بعد اپنی دعا وہ مانگے جو اگلے سال میں آپ خود کے لیے چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو غیبی امداد سے جوڑ دے گا اور آنے والی زندگی میں اسباب پیدا کرنے کا ایک راستہ ہموار کرے گا۔ اس سال کا پہلا دن کوشش کر کے
नमक का सदका न दीजिएगा। इस साल का पहला दिन कोशिश करके समंदरी नमक अगर आपको मिल जाए तो उसको पानी में हुलूल करके घर की दीवारों पे छींटे मार दीजिएगा। इनसे पूरे साल की नौसत पिछली ख़त्म हो जाएगी और नए असबाब रिज़्क़ के आपके लिए पैदा होंगे। ये साल ऐसा है, अगर रिज़्क़ के हवाले से पूछा जाए तो दौलत के नए रास्ते खोलेगा। अगर मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो बिछड़े हुए साथी भी आपकी तरफ पलटाएगा। इस साल में लाल रंग कम से कम पहने, इस साल में लाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने, इस साल में सोना और चांदी अपने साथ रखें या पहने तो बहुत मुबारक है। लोहे वाली चीज़ें ना पहने क्योंकि वैसे ही इंसान का दिल थोड़ा सख्त होगा। अगर लोहे की चीज़ें अपने साथ रखेगा तो वो और भी सख्त और भी तल्ख हो सकता है। इस साल में अज़वाजी मसाइल बहुत होंगे। मियाँ बीवी आपस में ज़्यादा लड़ेंगे तो बर्दाश्त के साथ गुजारिएगा ज़िंदगी। और या वदूद ओ या वदूद, या मुइज़्ज़ ओ या वदूद, अगर अपने पार्टनर को जब भी देखें तो पढ़ के मुस्कुरा के बात करेंगे तो आपकी बात उनके दिल तक पहुंचेगी और इख्तलाफात ज़्यादा उभरेंगे नहीं। ये साल अगर गुलाब के फूल पे पहले दिन नादिल 108 मरतबा पढ़ते हैं और अपने साथ रखते हैं या उसका इमाम जामिल बना के अपने बाजू पे पहनते हैं तो आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे और आपकी खुशबू से पूरा ज़माना महक जाएगा। ऐसे फैसले, ऐसी शख्सियत आपकी होगी जिससे दुनिया आपकी तारीफ़ पीठ पीछे भी करेगी। क्योंकि इस साल के पहले दिन में रूहानियत और दुआओं से अगर इब्तिदा की जाए तो वो मरीख, मुश्तरी और अतारत के फैज़ को आपकी तरफ रवां करेगा। जैसे कि ये पूरा साल अगर हम देखें तो इसके तीन दरीचे हैं, यानी पहले के 3 महीने हज़रत जिब्राइल के हैं और उसके बाद वाले 3 महीने हज़रत मीकाइल के, उसके बाद वाले 3 महीने हज़रत इसराफील के और उसके बाद आखिर के 3 महीने हज़रत इज़राइल के। तो तभी पहले 3 महीने आपके घर में सुकून भी कायम होगा और असबाब का एक जन्म होगा, आइडियाज़ मंजर आम पे आएंगे। और बाद वाले 3 महीने रिज़्क़ के महीने हैं। अगर बिज़नेस नहीं किया तो कोशिश करें उन 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको बिज़नेस के लिए सोचना है और उसके बाद वाले 3 महीने में आपको कोशिशें करनी है और उस बिज़नेस को मंजर-ए-आम पे लाना है। उसके बाद वाले जो 3 महीने होंगे वो नज़र बद को मंजर-ए-आम पे लाएंगे। तभी रोज़ सुबह और रात को 4 कुल आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। और आखिर वाले 3 महीने खाने पीने में एहतियात कीजिएगा, सुस्त बैठने से दूरी इख्तियार कीजिएगा। ये साल थोड़ा सा सुस्त भी आपको बनाएगा। ये साल थोड़ा सी बाहर के खानों को आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लाएगा। कोशिश करें रोज़ 1 घंटा आधा घंटा अपने जिस्म को ज़रूर दें, दौड़ें, भागें, चलें, ताकि आपके जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाए। ये एक ऐसा अमल होगा जिससे नौसत कभी आप पे हावी नहीं होगी, परेशानियों के रास्ते कभी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, नहस चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे कभी हावी नहीं होंगी। ये साल जनवरी से लेके आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ के असबाब नए नए पैदा करेगा और फरवरी से आपकी ज़िंदगी में कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। मार्च का महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियों का महीना है और मोहब्बतों का महीना है। अप्रैल का महीना आपकी ज़िंदगी में खोए हुए साथी आपसे मिलाएगा और मई का महीना आपकी ज़िंदगी में दौलत लाएगा और जून का महीना आपकी ज़िंदगी में बिछड़े हुए साथी भी मिलाएगा और लोगों के दिलों पर आपको हावी बनाएगा। जुलाई का महीना आपको थोड़ा सा इमोशनल बनाएगा और पिछली यादों में आप ज़्यादा गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगस्त से एक नई शुरुआत होगी क्योंकि अगस्त का महीना आपकी दौलत का महीना है, राज का महीना है और आपकी ज़िंदगी में असबाब पैदा करेगा। सितंबर के महीने में आप थोड़े से खोए रहेंगे और यादों और ख्यालों में गलत फैसले कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपका बिजनेस उरूज को जाएगा और दौलत के नए नए रास्ते हमवार होंगे। नवंबर के महीने में आप और भी खूबसूरत दिखने लगेंगे और आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। और दिसंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में रूहानियत के नए बाब खुलेंगे क्योंकि ये जो साल है हर महीना किसी न किसी नूर को पैदा करेगा जो नूर आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने अपने नूर को पहचाना, अपने वजूद को पहचाना, अपनी आदतों की इस्लाह की तो यकीन रखें ये साल ऐसा है जिसका रिज़्क़ 9 सालों तक आपको मिलता रहेगा। इस साल में आप एक अमल और भी करें कि जब भी सुबह उठें नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 27 मरतबा पढ़ के दिन का आगाज़ करें और 27 मरतबा नादिली पढ़ के दिन का आगाज़ करें तो मौला पंजतन पाक के सदके जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे फ़तेह हो कामयाबी आपके कदमों में होगी क्योंकि इस साल का ख़ास इसमें आज़म नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब और नादिली है। इस साल का ख़ास सदका मछली का, यानी मछली हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। जितनी दामन वसअत हो, कटी हुई मछली ना हो तो वो बेहतर है। छोटी मछली भी ले सकते हैं, बड़ी मछली भी ले सकते हैं। और गंदम या पीली दाल लेके किसी मुस्तहिक को हस्ब तौफीक ले सकते हैं। 1.25 पाव या 1.25 किलो लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। उसके साथ सब सब्ज़ी कोशिश करके कद्दू, भिंडी या सब्ज़ बाजरा भी लेके किसी मुस्तहिक को दे दें तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। गोश्त का सदका भी ज़रूर दीजिएगा। 1.25 पाव भी दे सकते हैं, 1.25 किलो भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आटा किसी मुस्तहिक को आप दे दें। यानी मछली, पीली चीज़ में आप गंदम दे दें, सब्ज़ चीज़ में आप
सब्ज़ी दे दें, लाल चीज़ में आप गोश्त दे दें और सफ़ेद चीज़ में आप आटा या चावल दे दें। अगर मछली का सदका देंगे तो ये आपको राज दिलाएगा और आपके लिए बरकत के असबाब पैदा करेगा और जो बंदिशें पिछली हैं वो सब ख़त्म करवाएगा। और अगर पीली चीज़ का सदका देंगे तो यही सूरज का साल आपके रिज़्क़ को और बढ़ाएगा और कामों में आसानियों के असबाब पैदा करेगा, उसमें जो रुकावटें उसको ख़त्म करेगा। सब्ज़ चीज़ का सदका इमोशनल जितनी भी चीज़ें नहस हैं, मियाँ बीवी के इख्तलाफ हैं, तो अल्लाह के फजल से वो ख़त्म करेगा, घर में अमन और मोहब्बत कायम होगी। और गोश्त का सदका नज़र बद अगर आपको लग चुकी है किसी बीमारी या हादसे का शिकार आप होने, तो मौला पंजतन पाक के सदके गोश्त के सदके देने से वो हादसा वो बीमारी आप पर इस साल में हावी नहीं होगी। और सफ़ेद चीज़ का अगर आप सदका देंगे तो पूरा साल आपका खुशियों वाला होगा और जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। कब क्या बात करनी है ये हुनर अल्लाह आपको अता करेगा। ये साल बहुत ही अहम है, तो इन 5 चीज़ों का सदका ज़रूर दीजिएगा। मौला पाक से दुआ है कि ये पूरा साल आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए ऐसा रखे जैसा आप खुद के लिए देखना चाहते हैं कि ये साल 13 रजब की खुशियों के लेके आया है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के महीने के साथ आया है। और मौला अली अलैहिस्सलाम अबू तुराब हैं, मिट्टी के बाप हैं और मिट्टी से बनी ये दुनिया है, यानी इस दुनिया के जो रूहानी मालिक हैं उसके महीने के साथ ये साल आया है। अल्लाह आपके लिए, आपके घर के लिए मुबारक करे। एक अमल और ज़रूर कीजिएगा, वो अमल ये है कि साल के पहले दिन में अपने मरहूमीन को याद कीजिएगा। किसी की माँ गुज़र चुकी है, किसी का बाप चल बसा है, किसी का भाई अब नहीं है, किसी का कोई अजीज़ इंतकाल कर चुका है, तो कोशिश रखें साल के पहले दिन सब्ज़ दस्तरखान बिछाएं, उस पर पीली न्याज दें, पीली कोई चीज़ पकाएं और रखें, उस पर 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जो जो मरहूमीन आपके गुज़र चुके हैं, जितने भी नाम आपको याद हैं, उन सब के नाम लें, उन सब के साल सवाब के लिए दुआ मांगिए और फिर अल्लाह पाक की दरबार में इल्तिजा करें कि मौला ये नया साल हम अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करके गुजार रहे हैं, तुझे वास्ता ये पूरा साल हमारे लिए मुबारक कर। तो पंजतन पाक के सदके ये आने वाला पूरा साल आपके मरहूमीन की दुआ के साथ बड़ा बरकत वाला होगा, क्योंकि बरज़ख में जब इंसान को आपकी दुआ मिलेगी तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरे हुए लोग ज़िंदा इंसानों के लिए दुआ करें और अल्लाह वो दुआ कबूल ना करे। तो साल का पहला दिन जैसा आपका होगा वैसा ये पूरा साल आपका गुजरेगा। साल के पहले दिन कुछ वक्त अपने माँ और बाप के लिए भी ज़रूर रखिएगा, उनसे गुफ्तगू कीजिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो इंसान थोड़ा सा वक्त अपने माँ और बाप के साथ गुजारता है तो अल्लाह पाक वो वक्त इबादत में शामिल करता है और उस वक्त के सदके इंसान के पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। अगर माँ बाप गुजर चुके हैं तो उसकी कब्र पे जाइएगा या उनको याद करके उनके इसाले सवाब के लिए दुआ मांगिएगा। साल के पहले दिन बच्चों को ना रुलाइएगा। अगर बच्चों को तोहफ़े देते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। अगर तोहफ़े नहीं दे सकते तो कोई भी मीठी चीज़ बच्चों को ज़रूर हदीयतन दीजिएगा, इनसे आपकी ज़िंदगी में अमन और मोहब्बत कायम होगी। साल के पहले दिन अपनी बीवी को अगर कोई गिफ्ट देते तो ये भी बड़ा मुबारक है। और बीवी अगर साल के पहले दिन खुशबू पे नादेली पढ़ के लगा के अपने शौहर से इज़्ज़त और मोहब्बत से बात करेगी तो ये भी आपके आने वाले साल के लिए बड़ा मुबारक होगा। जैसे कि मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूँ कि साल के पहले दिन अपने किचन को मैला भूल के भी ना रखें। साल के पहले दिन कोशिश रखें जब भी खाना घर के बर्तनों में तनावुल फरमाए, तकसीम करें घर के अफराद के लिए तो अल्लाह का नाम लेके तकसीम करें और या रज़्ज़ाक़ हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या अल्लाह हो, या रज़्ज़ाक़ 27 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह ये साल के पहले दिन का खाना मैं अपने घर वालों को तकसीम करके खिला रही हूँ, तुझे वास्ता है पंजतन पाक का इस साल हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और घर में अमन और मोहब्बत कायम करना। तो मौला पंजतन पाक के सदके पूरा साल आपके लिए खुशियों वाला होगा। बुर्ज एरीज़ वालों का ये साल बहुत ही अहम है क्योंकि सूरज की वजह से आपकी शख्सियत में एक चमक पैदा होगी। 2026 आपके लिए दौलत, इल्म और असबाब पैदा करेगा। 2026 का पहला महीना यानी जनवरी का महीना आपके लिए गैबी असबाब का महीना है। फरवरी का महीना आपको इमोशनल बनाएगा और एहसासात के वसीले से आप राज हासिल करेंगे। मार्च के महीने में आपके बिछड़े हुए साथी आपको मिलेंगे और अप्रैल के महीने में आपकी खुद की पैदाइश होगी और लोग आपको तस्लीम करेंगे, आपकी बातें लोगों के दिलों पर जाएगी। अप्रैल का महीना खुदी का महीना है तो ये दौलत, इल्म और फरावानी के लिए बड़ा मुबारक होगा एरीज़ के लिए। मई का महीना थोड़ा सा सख्त भी होगा और गुस्से के हवाले से आप कोई फ़ैसले करेंगे जिनसे कोई नुकसान मिल सकता है। मई के महीने में गुस्से पे काबू करना है। जून का महीना थोड़ा सा आप खोए खोए रहेंगे और उसी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियों के असबाब भी आ सकते हैं, इसलिए जून के महीने में आपको हाज़िर दिमाग रहना है। जुलाई के महीने में आपको पुरानी यादें सताएंगी और इसी वजह से आप दुख और परेशानी को
अपना सकते हैं। अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगी में दौलत भी मिलेगा, राज भी मिलेगी और इज़्ज़त के हवाले से असबाब पैदा होंगे और ज़िम्मेदारियाँ आपको मिल सकती हैं। इसलिए कोशिश करके वो ज़िम्मेदारियाँ उठाएं जो उठा सकते हैं, जल्दबाजी करके कोई कदम ना उठाएं। सितंबर के महीने में आपको उरूज मिलेगा और चीज़ों के हवाले से तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। तभी आप जितना हो सके बिज़नेस के हवाले से सितंबर में कोशिश फरमाएगा। अक्टूबर का महीना भी बिज़नेस का महीना है। एरीज वाले अक्टूबर के महीने में अगर बिज़नेस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंटरनेट के तौर से काम करते हैं तो बहुत मुबारक है। लेकिन कोशिश करके अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी तवज्जो दीजिएगा। नवंबर का महीना थोड़ा सा नज़र बद में आपको मुब्तला करेगा, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी मंजर आम पे आ सकती हैं। तभी नवंबर के महीने में बाहर के खाने कम खाने, वॉक पे ज़रूर जाना है। और दिसंबर का महीना आपके रूहानी इल्हाम को बढ़ाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है आपको वक्त से पहले पता चलेगा, इसलिए परख लीजिएगा, लोगों को आईना कम दिखाइएगा। बुर्ज एरीज़ के लिए 2026 दौलत का साल है, राज का साल है। तभी आप जितना हो सके अपने आप को हाजिर दिमाग और गुस्से से थोड़ा सा दूर रखें। अगर आप पीली चीज़ का सदका देते हैं, मछली का सदका देते हैं, सब्ज़ी का सदका देते हैं, गोश्त का सदका देते हैं, सफ़ेद चीज़ का सदका देते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। जितना हो सके इस साल में आप ख़ुद को मुतमईन रखें, सुने ज़्यादा बोलें कम, तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके शुरू वाले 3 महीने आपकी ज़िंदगी के बड़े अहम हैं और बाकी वाले महीने आपकी ज़िंदगी में इमोशनल एहसास के साथ खुशियाँ लाएंगे। 3 महीने शुरू में अगर आपने सही जगह सही बात की तो आने वाले महीने और भी मुबारक होंगे। पिछड़ा हुआ साथी आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन मुनाफिकीन भी ज़िंदगी में काफ़ी होंगे, हसद करने वाले भी ज़िंदगी में काफ़ी हैं, क्योंकि किसी को पसंद नहीं होगा आपकी तरक्की। इसलिए कोशिश करके इस साल काला लिबास कम पहने, लाल कलर कम पहने तो आपके लिए मुबारक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फल सब्जियों को ज़्यादा ज़िंदगी में शामिल रखें। जितना बाहर की चीज़ें कम खाएंगे उतना तरक्की और कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। और किसी मोहब्बत वाले से झगड़ा भी इस साल में हो जाएगा। इसलिए कोशिश करके हर किसी को आईना न दिखाएं। जितना लोगों को आईना कम दिखाएंगे उतना इख्तलाफात से बचेंगे। बहुत ख़ास साल है और ये ऐसा साल है जो आपको वो राज देगा जिस पर आप लोगों के दिलों को ख़रीद लेंगे। आपकी ज़िंदगी में अच्छे साल की एक शुरुआत हो चुकी है। अगर सही फैसले किए तो यकीन रखें ये आपकी ज़िंदगी में राज दिलाने वाला, दौलत हासिल करवाने वाला, मोहब्बत को आपके साथ रखने वाला साल है। बुर्ज तौरस वालों का ये साल अल्लाह के फजल से माशी और माली हवाले से आपको बड़ा मजबूत बनाएगा और आपकी इज़्ज़त में फरावानियों के रास्ते हमवार करेगा। जनवरी का महीना आपके बिज़नेस का महीना है। तभी कोशिश करके बिज़नेस के हवाले से ज़्यादा सोचिएगा, तरक्की कामयाबी आपके कदमों में होगी। फरवरी का महीना आपकी मोहब्बत का महीना है। मोहब्बत से लड़ाई भी होगी, मोहब्बत के साथ अच्छा वक्त भी गुजरेगा, लेकिन लोगों पे शक कम करेंगे तो ज़िंदगी सुकून में रहेगी। मार्च के महीने में आप थोड़े से खोए खोए रहेंगे और थोड़े से चिड़चिड़े भी होंगे। तभी मार्च के महीने में गुस्से पे काबू रखें, वॉक पे ज़रूर जाएं, पानी अपने साथ रखें। अप्रैल के महीने में आपकी ज़बान सच्ची होगी और दिमाग हाजिर होगा और इसी से आपको तरक्की और कामयाबी का असल रास्ता मिलेगा और लोगों पर आपकी शख्सियत हावी होगी। तभी अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में आप जितना हाजिर दिमागी के साथ फैसले करेंगे उतना तरक्की और कामयाबी आपके साथ होगी। मई के महीने में आपको राज मिलेगा, इल्म मिलेगा और कामयाबियों के रास्ते हमवार होंगे। मई के महीने में भूल के भी डार्क कलर ना पहने, भूल के भी लाल रंग ना पहने तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। जून के महीने में आप थोड़ा यादों और ख्यालों में ज़्यादा मुब्तला होंगे, इमोशनल होंगे, पुरानी बातों को बार बार याद करेंगे। इनसे दुख और परेशानियों के नए रास्ते मंजर आम पे आ सकते हैं। तभी जितना हो सके जून के महीने में हाजिर दिमाग रहेंगे तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। जुलाई के महीने से आपकी ज़िंदगी में खुशियों के दिन फिर से शुरू होंगे। तभी जुलाई के महीने में खुशबू लगा के दिन का आगाज़ करें, हाजिर दिमागी के साथ रहें, अल्लाह तरक्की और कामयाबी के असबाब आपके साथ रखेगा। अगस्त के महीने में आपको राज मिलेगा और दौलत के नए रास्ते मिलेंगे। सितंबर के महीने में आपको आपकी मोहब्बत मिलेगी और रूठे हुए दोस्त भी ज़िंदगी में शामिल होंगे। अक्टूबर के महीने में फिर से दौलत के नए रास्ते मंजर आम पे आएंगे। पुराने काम छोड़ने और नए काम की शुरुआत के असबाब पैदा होंगे, लेकिन जब तक नए काम पैसे नहीं देते तब तक पुराने काम को जल्दबाजी में न छोड़िएगा। नवंबर का महीना आपको खूबसूरती से मिलाएगा, अपनी खुद ही से मिलाएगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप दुनिया से ख़ास हैं। तभी जितना हो सके सुने ज़्यादा, बोले कम, तो नवंबर भी आपको बड़ा फ़ायदा देगा। दिसंबर के महीने में आपकी इल्हामी ताकत ज़्यादा बढ़ेगी, कौन सच्चा कौन झूठा ये भी मालूम होगा। तभी दिसंबर के महीने में रेगुलरली वॉक पे जाना, पानी ज़्यादा पीना और चांदी अपने साथ रखना बड़ा ही मुबारक होगा। 2026 में खुशबू लगाना, रोज़ नहाना, रात को मुंह धो के सोना, सफ़ेद बिस्तर पे सोना आपके लिए मुबारक होगा। अज़दवाजी मसाइल थोड़े से मंजर आम पे आएंगे जिसका ताल्लुक आपकी सच्ची ज़बान से होगा। तभी जितना हो सके इस साल ज़बान मीठी रखेंगे तो तरक्की और कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। कोशिश करके जो सदका इस साल का है वो ज़रूर दीजिएगा।
اور روز پانی پینے کے ساتھ اپنے پانی ساتھ رکھیں، اور زمین آپ کی طاقت ہے اس لیے زمین پہ ننگے پاؤں ضرور چلیے گا۔ اللہ آپ کے لیے یہ سال مبارک رکھے گا۔ برج جیمنائی والوں کے لیے یہ سال ایک نئی شروعات کا سال ہے، چاہے وہ بزنس کا میدان ہو، کوئی کریٹو کام ہو، چاہے ازدواجی زندگی ہو، یہ سال آپ کی زندگی میں راج اور کامیابیوں کے راستے ہموار کرے گا۔ علم کے راستے ہموار ہوں گے، ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، اس لیے اس سال میں لائٹ کلر زیادہ پہنیے گا، ڈارک کلر کم پہنیے گا۔ جنوری کا مہینہ آپ کے لیے بزنس کا مہینہ ہے، جتنا پرسکون رہیں گے، جتنا جنوری میں حاضر دماغ رہیں گے، اتنا راج آپ کا دیر تک قائم ہوگا۔ فروری کا مہینہ آپ کی زندگی میں محبت بھی لائے گا، اور محبت سے کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی بزرگ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فروری کے مہینے میں جتنا آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں گے، اتنا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مارچ کا مہینہ آپ کو تھوڑا جلد باز اور جلد بازی والے فیصلوں کی طرف راغب کرے گا۔ مارچ کے مہینے میں حاضر دماغ رہیں اور جلد بازی سے بچیں۔ اپریل کا مہینہ تھوڑا سا آپ کو جوشیلا بھی کرے گا، اور کافی چیزوں کے حوالے سے آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں گے، تبھی اپریل کے مہینے میں پانی زیادہ پئیں، چاندی کا چھلا پہنے، واک پہ ضرور جائیں، اللہ تمام نحوست سے آپ کو دور رکھے گا۔ مئی کے مہینے میں آپ کو خود مختاری کا احساس ہوگا، اور آپ کے کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے، اور مددگار دوست آپ کو نصیب ہوں گے۔ جون کے مہینے میں پھر آپ احساس کمتری میں شامل ہو سکتے ہیں، پرانی باتوں کو یاد کر کے بار بار رونے کی عادت کو پھر سے اپنائیں گے، تبھی ہو سکے تو جون کے مہینے کو حاضر دماغی کے ساتھ رکھیں، کہیں گھومنے کا پروگرام بنائیں تو بہت مبارک ہوگا۔ جولائی کا مہینہ آپ کو ایموشنل بنائے گا، اور آپ کے احساسات آپ پر حکومت کریں گے۔ اگست کا مہینہ آپ کو دولت کے حوالے سے طاقت والا بنائے گا، تبھی اگست کے مہینے میں کسی بزنس یا کسی کام کے حوالے سے حاضر دماغی کے ساتھ رہیں۔ ستمبر کا مہینہ آپ کو ایسی عزت ملائے گا جس کی وسیلے سے آپ کو دنیا میں ترقی ملے گی، تبھی ستمبر کے مہینے میں لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی زیادہ پئیں۔ اکتوبر کا مہینہ آپ کے بزنس کا مہینہ ہے، تبھی جتنا ہو سکے اکتوبر کے مہینے بزنس کرنے اور بزنس کو بڑھانے کے بارے میں سوچیں۔ نومبر کا مہینہ آپ کی خوبصورتی کا مہینہ ہے، اور پرانے دوست آپ کی زندگی میں آئیں گے، جو بچھڑ چکے وہ پھر سے آپ کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن اگر میٹھی زبان رہی تو۔ اور دسمبر کا مہینہ آپ کے راج کا مہینہ بھی ہے، الہامی مہینہ بھی ہے، روحانی مہینہ بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو نظر بد زیادہ لگے گی، تبھی دسمبر کے مہینے میں آپ حاضر دماغ رہیے گا، جلد بازی سے بچیے گا، روز صبح اور رات کو چاروں کل پڑھیے گا، اللہ تمام نحوست سے آپ کو بچائے گا اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ رکھے گا۔ برج جیمنائی والوں کے لیے یہ 2026 ایسے ہے جیسے ماں باپ کی مدد ان کو حاصل ہو، آپ کے کاموں میں آسانیوں کے نئے نئے اسباب اور آئیڈیاز آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن آپ کی سستی سے آپ کو بچنا ہے، کیونکہ سستی ایک ایسا رستہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی کامیابی ناکامی بدل سکتی ہے۔ رشتوں کے حوالے سے اختلافات آئیں گے، لیکن زبان میٹھی ہوگی تو کوئی بھی اختلاف زیادہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے تو تلخی میں خود ہی گرفتار ہوں گے۔ پانی اس سال اپنے ساتھ رکھیں، روز واک پہ جانے کی عادت کو قائم رکھیں، پھل اور سبزیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مصروف رکھیں، پھل سبزیاں زیادہ کھانا، صبح کے وقت ایپل کھانا، دوپہر کے وقت پپیتا کھانا آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ لال رنگ اس سال کم پہنے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ برج کینسر والوں کے لیے یہ سال محبت کا سال ہے، امن کا سال ہے، کامیابیوں کے اسباب پیدا کرنے کا سال ہے۔ آپ کے ساتھی آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ کے دوست آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کی جو غلطی ہے کہ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور حد سے زیادہ محبت مانگتے ہیں، اسی وجہ سے دکھ آپ کو ملتے۔ جتنا ہو سکے اس سال امیدیں لوگوں سے کم، اپنے کام سے زیادہ رکھیں، اپنی خوبصورتی سے زیادہ رکھیں۔ جتنا مہکتے ہوئے پھول کی مثل بنیں گے، دنیا خود بخود کھینچی چلی آئے گی۔ اگر امید رکھیں گے، پیار مانگیں گے تو تنہائی ملے گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز واک پہ جائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، اور سراہنے پانی رکھ کے سوتے ہیں، سفید بستر پہ سوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے سال کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ برج کینسر والوں کے لیے 2026 کا پہلا جنوری کا مہینہ محبت کو بھی لائے گا، پیار کے حوالے سے اسباب بھی پیدا کرے گا، اور بزنس کے حوالے سے اپارچونیٹیز بھی پیدا کرے گا۔ تبھی جنوری کے مہینے میں انٹرنیٹ کے توسط سے آپ کوئی کام کریں گے تو بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ فروری کا مہینہ محبت کے حوالے سے بہتر ہے، لیکن کاموں کے حوالے سے نقصانات کے اسباب بھی پیدا کرے گا، تبھی جو کام نہیں آتا اس میں جلد بازی نہ کریں۔ مارچ کا مہینہ آپ تھوڑی سی چیزوں کو چھوڑیں گے، تھوڑی سی چیزوں کو کریں گے، اور خصوصاً اسکرین کے ساتھ زیادہ چپکے رہیں گے، اسی وجہ سے نقصانات مل سکتے ہیں۔ کچھ وقت اسکرین کے لیے، کچھ وقت خوشی کے لیے، کچھ وقت مقصد کے لیے رکھیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ اپریل کا مہینہ غصے پہ قابو کرنا ہے، کیونکہ اپریل کے مہینے میں آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، اسی غصے میں آپ رشتے توڑ سکتے ہیں، رشتوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں تھوڑی سی تلخی منظر عام پہ آئے گی، تھوڑا سا روٹھا ہوا آپ خود کو محسوس کریں گے، تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اکیلے پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تبھی تنہائی کے لیے روز واک پہ جائیں، پانی زیادہ پئیں، زبان کو میٹھا رکھیں، اور خود کو خود کی خوشیوں میں الجھائیں۔ مئی کے مہینے کے بعد
آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوگی۔ جون کا مہینہ آپ کو یادوں اور خیالوں میں اور ایموشنل زیادہ بنائے گا، اس لیے جون کے مہینے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بڑے سفر کو جائیں یا کہیں گھومنے کا پروگرام بنائیں۔ جولائی کا مہینہ آپ کو راج دلائے گا، آپ کو علم دلائے گا اور آپ کو آپ کی محبت پھر سے حاصل کروائے گا۔ اگست کا مہینہ آپ کی دولت کا مہینہ ہے، اس کو کھو کے نہ گوائیے گا، حاضر دماغ رہیے گا، اگست آپ کو بڑا فائدہ دینے والا ہے۔ ستمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج بھی لائے گا، علم بھی لائے گا اور کاموں میں آسانی کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ اکتوبر کا مہینہ آپ کے بزنس کا مہینہ ہے، اس کو ایسے ہی نہ جانے دیجیے گا، بزنس کی شروعات نہیں کی ہے تو کرنے کی کوشش کیجیے گا، پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی اکتوبر کا مہینہ بڑا آپ کے لیے مبارک ہے۔ نومبر کا مہینہ آپ کی خوبصورتی کا مہینہ ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے ماتحت ہونا چاہیں گے کیونکہ آپ ان کے دلوں کو خرید لیں گے۔ تبھی نومبر کے مہینے میں نظر بد بھی زیادہ لگے گی۔ صبح اور رات کو چاروں کل پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے اور رات کا اختتام کریں گے، تمام نحوست سے اللہ آپ کو دور کرے گا۔ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے بڑا خاص ہے کیونکہ الہامی طاقت کے ساتھ آپ کو معراج ملے گی اور اسی وجہ سے دسمبر کے مہینے میں جلدی سوئیے گا، اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی کے ساتھ رکھے گا۔ کینسر والوں کے لیے 2026 ترقی اور کامیابی کے ساتھ محبت کا رستہ بچھائے گا۔ تبھی اس سال میں ڈارک کلر کم لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی زیادہ پئیں اور کوشش کر کے باہر کی چیزوں کو کم استعمال کریں۔ سونا یا چاندی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے، تانبے کا چھلا بھی پہن سکتے ہیں لیکن کوشش کر کے صبح کے وقت خوشبو لگا کے دن کا آغاز کریں۔ اگر پھل کھا کے، ایپل کھا کے یا کوئی بھی سبز چیز کھا کے بھی دن کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کریشن کے لیے، حاضر دماغی کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ برج لیو والوں کا یہ سال ایسے ہے جیسے آپ سب پہ حاوی ہونے والے ہیں، آپ کو سب پر راج ملنے والا ہے کیونکہ سورج کی خاص فیض کی راہیں آپ سے جڑی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوگی کہ کوئی بھی جھوٹ چھپا ہوا نہیں ہوگا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس سال میں سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تبھی اس سال میں پرکھیے گا، بے نقاب نہ کیجیے گا ورنہ رشتے ثابت نہیں رہیں گے کیونکہ اس سال میں ازدواجی مسائل بہت ہیں، اختلافات بہت ہیں، معاشی اور مالی حوالے سے ترقی تو ہے لیکن رشتوں کے حوالے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تبھی جتنا ہو سکے اس سال میں زبان کو میٹھا رکھیں اور اپنے آپ کو جسمانی کثرت کی طرف لے کے جائیں۔ روز 1-2 گھنٹہ اگر کسی جم میں وقت گزارتے ہیں یا فزیکل ایکٹیویٹیز میں کوئی گیم کھیلتے ہیں یا جوگنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ اگر تازہ ہوا میں دوڑتے ہیں تو یہ آپ کے احساسات کو قابو کروائے گا۔ جنوری کا مہینہ آپ کے راج کا مہینہ ہے، تبھی جنوری کو کھو کے سو کے نہ گوائیے گا، فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے سوچیے گا۔ فروری کا مہینہ آپ کی زندگی میں ترقی کے نئے باب کو کھولے گا، کاموں میں آسانیوں کے ساتھ محبت کے رستے کو ہموار کرے گا۔ مارچ کا مہینہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کے رستے کو ہموار کرے گا، تبھی مارچ کا مہینہ جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے اتنا ترقی اور کامیابی کے ساتھ ہوں گے۔ اپریل کا مہینہ کسی دوست سے بچھڑنے کا مہینہ ہے، تبھی جتنا ہو سکے لوگوں کو آئینہ اپریل میں کم دکھائیے گا۔ مئی کا مہینہ آپ کو کوئی ذمہ داری دے گا جس ذمہ داری سے آپ کسی عزت تک پہنچیں گے۔ جون کا مہینہ کھویا کھویا ہوگا، تبھی جتنا ہو سکے جون کے مہینے میں حاضر دماغ رہنے کی کوشش کیجیے گا، اسکرین کو وقت کم اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ توجہ دیجیے گا۔ بزنس کے بارے سے بھی سوچیں گے تو جون کا مہینہ بہت مبارک ہے۔ جولائی کا مہینہ تھوڑا سا تلخ بھی ہوگا اور کسی اپنے سے لڑائی بھی کروائے گا، تبھی جتنا ہو سکے جولائی کے مہینے میں اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا۔ اگست کے مہینے میں آپ کا جوش اور بڑھ جائے گا اور آپ کا غصہ آپ کی ناک پہ ہوگا۔ سچ ایک سچی تلوار کی طرح دکھیں گے تبھی ہر کوئی آپ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ اگست کے مہینے میں فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، مرچ مسالے کم کھائیں، ڈارک کلر کم پہنیے گا تو آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ ستمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں ایک نئی امید لے کے آئے گا اور بزنس کے حوالے سے کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا کام، کوئی نئی چیز منظر عام پہ لائے گا جن سے آپ کو راج ملے گا۔ اکتوبر کا مہینہ آپ کو خوشی بھی دے گا، دولت بھی دے گا اور کامیابی کا رستہ بھی ہموار کرائے گا۔ نومبر کا مہینہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھائے گا اور آپ چاہیں گے محبت کرنا، آپ نئے نئے دوستوں سے جڑنا چاہیں گے۔ اور دسمبر کا مہینہ آپ کو روحانی حوالے سے مضبوط کرائے گا اور نظر بد یا کسی بیماری کے حوالے سے بھی منظر عام پہ کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، تبھی دسمبر کے مہینے میں صبح اور رات کو چاروں کل پڑھیے گا، واک پہ جائیے گا، پانی ساتھ رکھیے گا، اللہ تمام نحوست سے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ سال آپ کی زندگی میں دولت کے رستے بڑھائے گا لیکن محبت کے حوالے سے تھوڑا سا اداس ٹھہرے گا، تبھی سونا اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، رات کو سراہنے پانی رکھ کے سوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ جتنا سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، اتنا ترقی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسا ہے اگر آپ نے صحیح فیصلے کیے تو آنے والے 9 سالوں تک آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ برج ورگو والوں کا یہ سال بہت ہی اہم ہے، پراپرٹی کو لینے کے لیے، پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کی زندگی میں نئے نئے اسباب پیدا ہوں گے۔ رشتوں کے حوالے سے الجھن ہوگی کیونکہ آپ جتنا بھی کریں گے لوگوں کو لگے گا آپ کم کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ پہ اور اپنی صحت پہ توجہ دیجیے گا، جو کام کر سکتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیں، جو نہیں کر سکتے اس پہ زیادہ سوچ کے خود کو بیمار نہ کریں۔ یہ سال
आपकी ज़िंदगी में राज भी लाएगा, मोहब्बत भी लाएगा और कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। जनवरी बिजनेस का महीना है, इसको खो के और सो के न गवाइएगा। फरवरी इल्म का महीना है, आपके लिए असबाब पैदा करेगा और तरक्की की राहें बिछाएगा। मार्च के महीने में किसी अपने से लड़ाई हो सकती है, तभी मार्च के महीने में मोहब्बत के साथ रहिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। अप्रैल के महीने में थोड़े से सोए थोड़े से खोए रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी उलझ सकती है, आप किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तभी सदका दीजिएगा, हाजिर दिमागी के साथ रहिएगा, वॉक पे ज़रूर जाइएगा। मई का महीना थोड़ा आपको तल्ख बना देगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। जितना हो सके मई के महीने में ठंडा रहिएगा, ज़बान को मीठा रखिएगा। जून के महीने कहीं घूमने का प्रोग्राम ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जून के महीने अगर आप घूमेंगे नहीं तो आने वाले महीने थोड़े तल्ख हो जाएंगे, थोड़े थके हुए रहेंगे। जुलाई के महीने में आपको राज मिलेगा और बिज़नेस के हवाले से नए आइडियाज़ मिलेंगे, तभी जुलाई के महीने में किसी बिज़नेस को शुरू करना, प्रॉपर्टी को ख़रीदना बहुत मुबारक होगा। अगस्त का महीना आपके लिए ऐसे है जैसे आपकी ज़िंदगी में दौलत के नए नए रास्ते बिछे हों। अगस्त के महीने में जितना हो सके प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। सितंबर के महीने में आप में खूबसूरती बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और बिछड़े हुए साथी भी आपको नसीब होंगे। अक्टूबर के महीने में बिज़नेस आपका तरक्की करेगा, हाथ आपके मजबूत होंगे, कर्ज आपका ख़त्म होने की तरफ जाएगा और नई नई चीज़ें खरीदने के रास्ते बिछेंगे। नवंबर का महीना फिर से आपको खूबसूरती देगा, लेकिन आपको लोगों के असल रूप नजर आएंगे, तभी किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है। जितना ठहर के बात करेंगे उतना तरक्की आपके साथ होगी। और दिसंबर के महीने में फिर से आपको राज मिलेगा और ऐसे उरूज के असबाब, ऐसे रूहानी हवाले से सुकून के असबाब बिछेंगे जिससे तरक्की के रास्ते देर तक बिछे रहेंगे। तभी दिसंबर के महीने में रोज़ वॉक पे जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, डार्क कलर कम पहने तो आपके लिए बेहतर है। ये जो 2026 है, ये बुर्ज विर्गो वालों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि आपकी सुस्ती का इख्तिताम होगा। इस साल आपको अपनी सुस्ती से लड़ना है। आप स्क्रीन के वक्त कम, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ रहें। ये साल आपको राज, मोहब्बत, कामयाबी दिलाएगा, लेकिन ये साल किसी दोस्त को आपसे दूर भी कर सकता है। तभी आईना लोगों को कम दिखाएं, जो आपने किया है वो बहुत है, लेकिन बार बार अगर लोगों को बताएंगे तो तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। इस साल में राज, इल्म और दौलत के नए नए रास्ते हमवार होंगे। इस साल चांदी और सोना अपने साथ रखते हैं, पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। अगर इस साल कोई चाबी अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इस साल कोशिश करें सुबह उठते ही आप सब्ज़ फल खाएं तो आपके लिए बेहतर है। तली हुई चिपचिपी चीज़ें इस साल कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। बुर्ज लिब्रा वालों का ये साल बिजनेस का साल है। आपके हाथों में इतनी दौलत आएगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ कुदरत देती है, उससे फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी ज़िंदगी में मुसलसल अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, लेकिन अगर गैर हाजिर रहेंगे, तल्ख होंगे, सुस्त रहेंगे, सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे, अपनी खुशियों पे ज़्यादा तवज्जो, काम पे तवज्जो कम देंगे तो ये वक्त चला जाएगा और फिर आने वाले 9 सालों तक आप पछताते रहेंगे। ये वक्त कुछ करने का है, ये वक्त सोचने का नहीं। जनवरी का महीना आपको राज दिलाएगा, बिजनेस में तरक्की दिलाएगा, कामों में आसानियों के असबाब पैदा करवाएगा। फरवरी का महीना मोहब्बत के रास्ते को भी बिछाएगा और दौलत में भी फरावानी देगा। मार्च के महीने में थोड़ा सा आप खोए रहेंगे और चिड़चिड़े होकर कोई गलत फैसला भी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में जितना हाजिर दिमाग होंगे उतना बड़ी दौलत हासिल करेंगे। मई के महीने में जितना आप अपने राज कम लोगों को बताएंगे उतना तरक्की के असबाब आपके कदमों में होंगे। जून के महीने में ज़रूर घूमने जाएँ, 2-4 घंटे खुद को दें क्योंकि आप जून के महीने में थक जाएंगे। और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इमोशनल होगा, आप बहुत ज़्यादा रहम, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा फीलिंग पर फैसले करेंगे। तभी जितना हो सके जुलाई के महीने में फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ कीजिएगा और रोज़ हर जिब्राइल और मीकाइल का दिया जलाइएगा। अगस्त के महीने में फिर से आपके हाथों में दौलत का उरूज आएगा, असबाब आपके कंट्रोल में होंगे, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बहुत मुबारक साल है। सितंबर का महीना आपके बिछड़े हुए साथियों को आपसे मिलाएगा, कामों में आसानियों के रास्ते हमवार करेगा। अक्टूबर का महीना वो है जिसमें आपको वो राज मिलेगा जो आपके दिल में महफूज है, यानी आपकी ज़िंदगी में अक्टूबर से आने वाले 9 सालों तक राज मुसलसल कायम होगा, लेकिन तब जब अक्टूबर का महीना आप हाजिर दिमागी के साथ गुजारें। नवंबर का महीना आपकी खूबसूरती का महीना है और लोगों को खरीदने का महीना है, तभी नवंबर के महीने में आप हाजिर दिमागी के साथ सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने, लाल मिर्च कम खाएं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। नवंबर के साथ दिसंबर का महीना ये आपकी ज़िंदगी में रूहानियत का महीना भी है, इल्म का महीना भी है, मारिफत का महीना भी है, सच और झूठ को परखने का महीना भी है। किसने नुकसान दिया है उसको प्यार और मोहब्बत से दूर कर दें, लेकिन उसको बेनकाब करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये तलखी आपके कामों को नुकसान पहुंचाएगी। बुर्ज लिब्रा वालों के लिए 2026 दौलत का साल भी है, मोहब्बत का साल भी है, कामों में आसानियों का साल भी है, लेकिन रिश्तों के हवाले से थोड़ा सा तलखी मंजरेआम पे लाएगी। आपकी सच्ची ज़बान से रिश्ते थोड़े से टूट सकते हैं, तभी 2-4 घंटे
دن میں اپنے رشتوں کو اور اپنی صحت کو ضرور دیجیے گا، کیونکہ صحت کے حوالے سے بیماری بھی منظر عام پہ آئے گی اور نظر بد بھی اس سال آپ کو زیادہ لگے گی۔ تبھی صبح اور رات کو چاروں کل آیت الکرسی پانی بھی دم کر کے پئیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ برج اسکارپین کا یہ سال ایسا ہے جیسے خوبصورت کوئی پھول، آپ کی زندگی میں خوبصورتی ایسی آئے گی کہ ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ علم راج بھی ہے، دولت راج بھی ہے، لیکن اس کی وجہ آپ کی خوبصورتی ہے۔ تبھی خوبصورت تلوار کی طرح نہ بنے بلکہ خوبصورت پھول کی طرح بنے، کیونکہ بعض مرتبہ آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کھینچے تو آتے ہیں لیکن آپ کی سچی زبان کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اگر دولت والے لوگوں سے آپ نے رشتہ جوڑا تو کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہونے ہیں، لیکن اگر آپ نے تلخ کلامی کی تو کوئی ایسا نقصان ملے گا جس کی وجہ سے آپ بلیک میلنگ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوری کا مہینہ برج اسکارپین کے لیے خوبصورتی کے ساتھ دولت کے راستے ہموار کرے گا۔ فروری کا مہینہ برج اسکارپین کے لیے کاموں میں آسانیوں کے ساتھ نئے نئے دوستوں کو پیدا کرے گا۔ مارچ کا مہینہ آپ کو پرانے ساتھی سے بھی ملائے گا اور آپ ایک ایسے بن جائیں گے کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کس سے بات کریں کس سے بات نہ کریں۔ اپریل کا مہینہ آپ کی زندگی میں ایک نئے راستے کو ہموار کرے گا۔ دولت کے لیے کاموں میں آسانیوں کے لیے اپریل کا مہینہ بڑا مبارک ہے۔ مئی کا مہینہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کا مہینہ ہے، تبھی جتنا ہو سکے ابھی شروع والے مہینے سیونگ کریں اور انویسٹمنٹ کے لیے مئی کا انتخاب کریں تو آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ جون کا مہینہ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائیں اور تھوڑا اپنی صحت پہ توجہ دیجیے گا۔ جولائی کا مہینہ آپ کو زیادہ ایموشنل بنائے گا اور ایموشنل غلطیوں میں مبتلا ہو کے کاموں میں تلخی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگست کا مہینہ آپ جوشیلے ہوں گے اور بہت زیادہ غصے میں ہوں گے، اسی غصے میں آپ کو نقصان ملے گا۔ یاد رہے کوئی تعریف کرتا ہے کوئی محبت کرتا ہے چاہے اس کو ٹائم نہ دے، لیکن اس کو بے عزت کریں گے، اس سے تلخ کلامی کریں گے تو وہ محبت نفرت میں کب بدلے گی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ستمبر کا مہینہ آپ کے راج کا مہینہ ہے، خوبصورتی کے حوالے سے چیزیں اور بھی بہتر ہوں گی اور دولت کے حوالے سے راستے بچھیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ آپ کے بزنس کا مہینہ ہے، تبھی اکتوبر میں بزنس کرنے کے لیے کوششیں کیجیے گا، مولا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ نومبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج لائے گا، آپ کی زندگی میں علم لائے گا، آپ کی زندگی میں الہام لائے گا، تبھی نومبر کے مہینے میں آپ ڈارک کلر کم لائٹ کلر زیادہ پہنیں۔ دسمبر کا مہینہ آپ جلدی سوئیں تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں آپ کو الہام زیادہ ہوں گے۔ خوشبو ضرور لگائیے گا، پانی زیادہ پیئے گا تو آپ کو ترقی اور کمی کے اسباب ملیں گے۔ برج اسکارپین کے لیے یہ سال ایسا ہے جیسے خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو تمام وہ چیزیں مل چکی ہوں جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، تبھی جتنا ہو سکے اس سال میں حاضر دماغ رہنے کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف رہیں، باہر کے کھانے کم کھائیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں۔ اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی کے ساتھ راج دے گا، جس سے دیر تک کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ برج سیجیٹیریس والوں کے لیے 2026 علمی اور معاشی حوالے سے بڑا مبارک ہے۔ آپ کے لیے الہام کے راستے ہموار ہوں گے، اللہ کے فضل کے راستے ہموار ہوں گے اور آپ الہامی اور روحانی طاقتوں سے ملیں گے اور دولت کے حوالے سے بھی اسباب پیدا ہوں گے۔ تبھی جتنا ہو سکے 2026 میں اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، غصے سے دور رکھیں، جلد بازی سے بچیں۔ اللہ دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ رکھے گا اور یہ سال ایسا ہے اگر آپ نے صحیح فیصلے کیے تو آنے والے 9 سالوں تک آپ کو راج ملتا رہے گا۔ جنوری کا مہینہ آپ کی دولت کا مہینہ بھی ہے، خوبصورتی کا مہینہ بھی ہے، علم کے بڑھانے کا مہینہ بھی ہے اور بزنس کے حوالے سے سوچنے کا مہینہ بھی ہے۔ فروری کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج بھی لائے گا لیکن اختلافات کے شکار بھی بن سکتے ہیں، تبھی فروری میں اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا۔ مارچ کا مہینہ آپ کو آپ کی محبت دلائے گا اور کاموں میں آسانی کے راستے ہموار کرے گا۔ ڈارک کلر مارچ میں کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے۔ اپریل کا مہینہ آپ کی زندگی میں جوشیلا ہوگا اور آپ جوش میں کافی چیزوں کو بہتر سمجھ کے بھی غلط سمجھیں گے، اسی وجہ سے اپریل کے مہینے میں اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور جتنا اپنے حاضر دماغی کو ساتھ رکھیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کریں گے، اتنا ہی فائدہ آپ کو نصیب ہوگا۔ مئی کے مہینے میں آپ جوشیلے ہوں گے اور اسی جوش میں آپ کوئی نقصان کر سکتے ہیں، جتنا اپنے جوش کو مئی کے مہینے میں قابو کریں گے اتنا راج، دولت، خوشحالی اور روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ جون کے مہینے میں آپ تھوڑے سے کھوئے رہیں گے اور یادوں اور خیالوں میں الجھے رہیں گے، جتنا ہو سکے جون کے مہینے میں کہیں گھومنے کا پروگرام بنائیے گا، لائٹ کلر زیادہ پہنیے گا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جولائی کا مہینہ آپ کو اسباب سے ملائے گا، دولت کے نئے نئے راستے آپ کی طرف راغب کرے گا، تبھی جولائی کے مہینے میں آپ حاضر دماغ رہیے گا، اللہ آپ کو ترقی نصیب کرے گا۔ اگست کے مہینے میں آپ کو دولت کے 2 باب ملیں گے جس سے آپ دیر تک خوشحال رہیں گے۔ ستمبر کے مہینے میں انویسٹمنٹ ضرور کیجیے گا، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ اکتوبر کے مہینے میں اپنے بزنس پہ زیادہ توجہ دیجیے گا کیونکہ بزنس سے آپ کو ترقی نصیب ہونی ہے۔ نومبر کے مہینے میں آپ کو خوبصورتی ملے گی اور خوبصورتی کی وجہ سے کچھ نئے دوست بھی آپ کی زندگی میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دسمبر کے مہینے میں آپ کو راج ملے گا، علم ملے گا، روحانیت کے حوالے سے نئے نئے اسباب ملیں گے، تبھی پانی اپنے ساتھ رکھیے گا، چاندی ضرور پہنیے گا۔ جتنا ہو سکے 2026 میں برج سیجیٹیریس والے اگر پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، روز واک پہ جاتے ہیں، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اسباب پیدا ہوں گے، کیونکہ مشتری کے راج کے ساتھ یہ سال آپ کی زندگی میں آیا ہے جو سورج کو آپ کی زندگی اور آپ کے دریچے تک
قائم رکھے گا. تبھی اس سال میں انویسٹمنٹ کرنا، کسی کام کو شروع کرنا، کسی محبت کے بارے سے کوئی قدم اٹھانا بہت ہی مبارک ہے. اس سال گھومنے پھرنے پہ بھی توجہ دیں، لیکن صحت کے بارے سے سوچیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں آئیں گی جو آگے چل کے بہت بڑی ہوں گی. جتنا فزیکل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیں گے، چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں گے، اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. برج کیپریکون والوں کے لیے یہ سال خوبصورتی کا سال ہے، علم کا سال ہے، اسباب کا سال ہے. آپ کی زندگی میں کھوئے ہوئے کام، ٹوٹے ہوئے رشتے اللہ کے فضل سے پھر سے آپ کو حاصل ہوں گے. آپ کی زندگی میں راج آئے گا، اور اگر پوچھا جائے کہ خوبصورتی کے حوالے سے کون راج کرے گا تو یہ آپ ہیں، کیونکہ یہ سال آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار کرے گا. آپ حاضر دماغ اگر اس سال میں رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے دلوں کو خرید نہ کریں. یہ سال آپ کی زندگی میں راج بھی دلائے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار کرے گا. تبھی اس سال میں لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے. چاندی پہنتے ہیں، تانبا پہنتے ہیں یا سونا پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن لوہا نہ پہنے، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. خوشبو صبح کے آغاز میں لگاتے ہیں، ایپل کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. جنوری کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج، دولت اور خوبصورتی لائے گا. تبھی خوبصورتی کے حوالے سے نظریں بد لگے گی، صبح اور رات کو چاروں کل پڑھیے گا. فروری کا مہینہ آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کرے گا اور روٹھے ہوئے دوست بھی زندگی واپس لائے گا. مارچ کا مہینہ کسی اپنے سے لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے. اپریل کے مہینے میں کوئی انسان روٹ سکتا ہے، یا ازدواجی مسائل یا محبت کے بارے سے رنجشیں آ سکتی ہیں. تبھی زبان کو میٹھا رکھیے گا. مئی کے مہینے میں آپ کھوئے رہیں گے، تبھی کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن واک پہ جانا، پانی زیادہ پینا، پانی اپنے ساتھ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. جون کے مہینے میں جتنا لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے اتنا آپ کے لیے مبارک ہوگا، کیونکہ آپ تھوڑی سی اداسی میں مبتلا ہوں گے. جولائی کے مہینے میں ایموشنل ہوں گے اور ایموشنل غلطیاں دہرائیں گے. تبھی جولائی کے مہینے میں آپ حاضر دماغ رہیے گا. اگست کے مہینے میں آپ کو راج ملے گا، علم ملے گا، دولت ملے گی، جس سے آنے والا پورا سال آپ کو خوشحال ہوگا. ستمبر کے مہینے میں آپ اور خوبصورت دکھیں گے، آپ کے چہرے میں ایک نور قائم ہوگا جس سے لوگ اور دوست آپ کے قریب آئیں گے. اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بزنس کا مہینہ ہے، تبھی اکتوبر کے مہینے میں اپنے بزنس پہ توجہ دیجیے گا، آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا. نومبر کے مہینے میں خوبصورتی کے حوالے سے اپنے کام کو آسان کرنے کی کوشش کیجیے گا. لائٹ کلر زیادہ پہنیے گا، اللہ ترقی کے ساتھ آپ کو راج دے گا. دسمبر کے مہینے میں الہام زیادہ آپ پہ ہوں گے، سچ اور جھوٹ کی پرکھ آپ کو ملے گی، اپنوں اور غیروں کا فرق آپ کے سامنے واضح ہوگا. تبھی پرکھ لیجیے گا، بے نقاب نہ کیجیے گا. یہ پورا سال آپ کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی خوبصورت باغ آپ کی زندگی میں پیدا ہوا ہو. تبھی اس سال میں جتنا چن کے پھول اپنے لیے لیں گے تو اس لیے پھول تو ملیں گے لیکن کانٹوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ سال منافقین آپ کی زندگی میں بہت آئیں گے. جتنا راز اپنے سینے میں دبائیں گے اتنا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. برج ایکویرس والوں کے لیے یہ سال بہت اہم ہے. آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے راستے بچھیں گے. جتنا ہو سکے اس سال لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے تو آپ کے لیے بہتر ہے. پھل سبزیاں زیادہ کھائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ازدواجی مسائل اس سال میں زیادہ ابھریں گے، تبھی زبان کو میٹھا رکھیں. جنوری کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج، کامیابی اور دولت کے راستے کو بچھائے گا. تبھی جنوری کے مہینے میں بزنس کو شروع کرنا، انویسٹمنٹ کرنا بہت مبارک ہے. فروری کے مہینے میں محبت ملے گی، کاموں میں آسانی ملے گی، لیکن ازدواجی حوالے سے ہو سکتا ہے رنجشیں منظر عام پہ آئیں. تبھی جتنا ہو سکے لوگوں کی غلطیاں کم دکھائیں، کم بتائیں تو اللہ کے فضل سے ترقی آپ کے ساتھ ہوگی. مارچ کا مہینہ آپ کی زندگی میں جلد بازی کا مہینہ ہوگا. آپ جلد بازی میں کوئی چیز بتا دیں گے، جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے نقصان مل سکتا ہے. اپریل کا مہینہ آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات لائے گا. تبھی اپریل کے مہینے میں حاضر دماغ رہیں، جلد بازی سے بچیں. مئی کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج بھی دلائے گا اور کاموں میں اسباب بھی پیدا کرے گا. جون کا مہینہ آپ کو کھویا رکھے گا، یادوں اور خیالوں میں آپ کو نقصان کریں گے. تبھی جون کے مہینے میں حاضر دماغ رہیں، ترقی آپ کے ساتھ ہوگی. جولائی کے مہینے میں کہیں گھومنے کا پروگرام ضرور بنائیے گا، پانی اپنے ساتھ رکھیے گا تو اللہ تمام ترقی کے ساتھ جو احساسات الجھ رہے ہیں اس کو مات دے گا. اگست کا مہینہ آپ کی زندگی میں فراوانی اور دولت کا مہینہ ہے. تبھی اگست کے مہینے میں اپنے آپ کو پروفیشنل بنائیں اور حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کریں. ستمبر کا مہینہ آپ کو خوبصورت بھی بنائے گا لیکن نظر بد میں مبتلا کرے گا. تبھی ستمبر میں حاضر دماغ رہیں، پانی زیادہ پئیں، صبح اور رات کو چاروں کل آیت الکرسی پڑھیں. اکتوبر کا مہینہ آپ کی بزنس کا مہینہ ہے. تبھی اکتوبر میں بزنس پہ زیادہ توجہ دیجیے گا. نومبر کا مہینہ آپ کی خوبصورتی کا مہینہ بھی ہے. تبھی نومبر کے مہینے میں لائٹ کلر زیادہ پہنیں، صبح اور رات کو چاروں کل پڑھیں اور اپنے راز کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ نومبر کے مہینے میں کسی منافق سے آپ کو چوٹ ملے گی. دسمبر کے مہینے میں آپ کوئی غلط فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی یا محبت والی زندگی الجھ سکتی ہے. تبھی جتنا ہو سکے دسمبر میں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور ٹھہر کے قدم اٹھائیں. یہ سال آپ کی زندگی میں محبت بھی لائے گا، علم بھی لائے گا. تبھی حضرت میکائیل اور جبرائیل کا چراغ ضرور جلائیں اور جتنا ہو سکے واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں باہر کے کھانوں کو کم رکھیں اور روز گھڑی دیکھیں. گھڑی وقت آپ کو اپنے اصل وقت سے ملائے گا. سفید بستر پہ سوتے ہیں، ڈارک کلر رات کو نہیں پہنتے، چہرہ دھوکے سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. برج پائسز والوں کے لیے یہ سال ایسا ہے جیسے الہامی رستہ بچھاؤ. کاموں میں آسانیوں کے ساتھ راستے ہموار ہوں گے، ترقی کے نئے باب کھلیں گے، محبت کے بارے سے آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. تبھی
جلد بازی سے اپنے راز نہ بتائیں، جلد بازی میں اپنی گفتگو نہ کریں، جب تک وقت نہیں آتا تب تک لوگوں کو وہ نہ کہیں جو دل میں آتا ہے۔ جتنا زبان میٹھی ہوگی اتنا ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ جنوری کا مہینہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کا مہینہ ہے، آپ کے رشتے تبدیل ہوں گے، تبھی لوگ بے نقاب بھی ہوں گے۔ آپ کوشش کر کے پرکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، بے نقاب نہ کیجیے گا، کیونکہ زبان میٹھی ہوگی جنوری میں تو اس کا اثر آنے والے پورے مہینوں پر ہوگا۔ فروری کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج کا مہینہ ہے اور علم و محبت کو بڑھائے گا۔ خود مختاری کی کوشش کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن جب تک خود مختاری حاصل نہیں ہوتی تب تک ٹھہر ٹھہر کے فیصلے کریں، اپنے راز وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ مارچ کا مہینہ آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات کا مہینہ ہوگا، علم کا مہینہ بھی ہے اور معرفت کا مہینہ بھی ہے۔ اپریل کا مہینہ آپ کی زندگی میں تبدیلی اور معرفت کے حوالے سے اسباب پیدا کرے گا۔ اپریل کے مہینے میں لائٹ کلر زیادہ پہنے تو بہت مبارک ہے۔ مئی کا مہینہ آپ کو تھوڑا سا الجھا ہوا اور تھوڑا ایموشنل بنائے گا اور کسی یادوں اور خیالوں کو بار بار سوچ کے کوئی نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ جون کے مہینے میں کوشش کر کے حاضر دماغی کے ساتھ رہیں، میٹھی زبان کے ساتھ رہیں، لائٹ کلر زیادہ پہنے اور کہیں گھومنے کا پروگرام بنا دیں تو بہتر ہے۔ جولائی کا مہینہ آپ کو ایموشنل بنائے گا اور ایموشنل غلطی کر کے کوئی دکھ خرید سکتے ہیں۔ اگست کا مہینہ آپ کی دولت کا مہینہ ہے، اس کو گوائیے گا نہیں، سارا دن بیٹھے لیٹے نہ رہیے گا اور لوگوں کو تانے نہ دیجیے گا، لوگوں سے امیدیں کم رکھیے گا، اپنے کام پہ توجہ دیجیے گا اور ریگولرلی ورک پہ جائیے گا۔ ستمبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں راج بھی لائے گا، علم بھی لائے گا، کاموں کے حوالے سے آسانی بھی پیدا کرے گا۔ اکتوبر کا مہینہ آپ کی بزنس کا مہینہ ہے، اس پہ جتنا ہو سکے انٹرنیٹ کے توسط سے جستجو فرمائیے گا۔ نومبر کا مہینہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی کو پھر سے لائے گا، جس سے پرانے ساتھی بھی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اور دسمبر کا مہینہ آپ کی خود ہی کا مہینہ ہے، جس میں آپ خود سے ملیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا سال آپ کی زندگی میں الہامی رستہ بچھاتا جائے گا۔ جتنا ہو سکے اس سال پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، پانی رات کو اپنے سرانے رکھ کے سوئیں، اور ڈارک کلر جہاں آپ آرام کرتے ہیں وہاں نہ رکھیں تو یہ بہت ہی مبارک ہوگا۔ مور کی تصویر اگر موبائل میں رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ ہنس کی تصویر اگر آپ بیڈ روم میں رکھتے ہیں، شیر کی تصویر اگر آپ اپنے بیڈ روم میں رکھتے ہیں جس کا منہ بند ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ اس سال جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس سال جتنا ہو سکے جلد بازی سے بچیں، جتنا ہو سکے تلخ کلامی سے بچیں، جتنا ہو سکے حاضر دماغی کو قائم رکھیں، تو یہ سال آپ کو ایسا موقع دے گا جو آنے والے 9 سالوں تک آپ کو فائدہ دلاتا جائے گا۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے اللہ پاک مبارک کرے۔ جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں اسی سال میں اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ میری بہنیں جو شادی کے لیے اچھا رشتہ اللہ سے مانگتی ہیں، اللہ پاک اسی سال میں ان کو خوشیاں دے دے۔ وہ میرے بھائی جو کاروبار اور رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک اسی سال میں اس کو خوشحال رزق دے دے۔ وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مولا علی کا ان کو جلد صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو پریشان ہے میرے اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنات، پرندے، چرند، مچھلیاں، اڑنے والی مخلوق، جو مخلوق کہکشاں میں کائنات میں جہاں رہتی ہے، ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان کے صدقے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اور یہ پورا سال ہم سب کے لیے مبارک کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔